چاند نکلنے تک ہم سفر کرتے رہے۔ اگناس خاموشی سے ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے اب اس نے ذہن سے ہر خیال نکال دیا ہو۔ وہ اپنے بارے میں کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ کئی بار میں نے اس کی کیفیت پر غور کیا، مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دوں، لیکن تاآس، مکار تاآس کو بھی میں ایک سبق دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ میرے ذہن میں ایک اور اسکیم پرورش پانے لگی۔ پھر ایک مناسب جگہ پر ہم نے گھوڑے روک دیے اور اگناس جلدی سے ہمارے قریب پہنچ گیا۔ آقا قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اگناس، بات ہو چکی ہے۔ اگناس نے جلدی سے گھوڑے سے خیمہ کھولا اور اسے زمین پر ایستادہ کرنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد وہ اس کام سے فارغ ہو گیا۔ پھر اس نے گھوڑے پتھروں سے باندھے اور اس کے سامنے گھاس وغیرہ ڈال دی۔ اس کے بعد وہ کھانے کی تیاریاں کرنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے غلاموں کے سے انداز میں کھانا ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تم بھی شریک ہو جاؤ اگناس، میں نے کہا۔ آقا اسے گستاخی نہ تصور کریں تو غلام تنہا کھانے کی اجازت چاہتا ہے، اگناس نے کہا۔ جیسا تم پسند کرو، میں نے کہا، اور اگناس گردن جھکائے چلا گیا۔ انطاریہ کھانا کھاتی رہی، لیکن وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میری بات کا یقین کرو بہادر، تاآس اس شریف انسان کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ وہ کینہ پرور انسان اپنے دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ اذیت دے کر خوش ہوتا ہے۔ یہ ہم تاآس کی قلمرو میں چل کر سوچیں گے، میں نے جواب دیا۔ ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے اور پھر باہر نکل آئے۔ آج پھر چاند بادلوں کی آغوش میں چھپا ہوا تھا۔ ستاروں کی مدھم چھاؤں میں ہم نے اگناس کو سر جھکائے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے اس غریب کے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ ہم دونوں اس کے قریب پہنچ گئے، تب ہم نے دیکھا کھانا اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور اس کے گالوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے آنسو خشک کر لیے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگناس، میں نے اسے آواز دی۔ آقا، تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ روشنی کے شہنشاہ کی رضا پر سر جھکایا ہے اور اس کا صلہ ہمیشہ اچھا پایا۔ کہا تھا آقا، کیا تم اپنے نظریے سے پھر گئے؟ نہیں آقا، یہ میرا ایمان ہے۔ تب پھر تمہارے نظریے کے مطابق تمہارے معبودوں نے تمہارے لیے جو راہ متعین کی ہے وہ تمہاری اور تمہاری قوم کے لیے فلاح کی راہ ہوگی۔ ممکن ہے اس راہ میں تمہیں کوئی مفاد وابستہ ہو۔ اگر تم اپنے معبود پر یقین رکھتے ہو تو پھر یہ اداسی اور پریشانی کیسی؟ میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اگناس پاگلوں کی طرح میری شکل دیکھنے لگا۔ کئی منٹوں تک وہ بت بنا کھڑا رہا، پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، آپ نے مجھے نئی راہ دکھائی ہے آقا، بے شک آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ میں نے اب تک گناہ کیا، میں ذہنی طور پر پریشان ہوں۔ میں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا جو عالم کو روشنی دکھاتا ہے۔ میں نے گناہ کیا ہے، روشنی کا شہنشاہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ وہ لرزتا ہوا بولا اور میں اسے مزید تسلیاں دیتا رہا۔ یہ حقیقت ہے پروفیسر کہ اس وقت بھی میرے ذہن میں کوئی خاص نظریہ، کوئی خاص خیال نہیں تھا، لیکن بعد میں خود مجھے ان الفاظ کی اہمیت کا احساس ہوا جو بے خیالی میں نے کہے تھے۔ اس رات کے بعد میں نے اگناس کو اداس نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح مستعد تھا۔ وہ ہماری ہر خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتا۔ اس نے راستوں کے بارے میں بہت سے مفید مشورے دیے تھے۔ چنانچہ اس بار ہم وادی لرزاں سے سینکڑوں میل دور سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر آسان تھا اور اگناس کی موجودگی نے اور ان علاقوں کی اس کی واقفیت نے اسے اور آسان بنا دیا تھا۔ انطاریہ ہر رات میری آغوش کی زینت ہوتی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح یہ لڑکی بھی خوبصورت تھی اور اس کی موجودگی سے میں خود کو مطمئن محسوس کرتا تھا، لیکن انطاریہ جون تاآس کی قلمرو کی طرف بڑھ رہی تھی، پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد ہونے لگا تھا، ہونٹ خشک رہنے لگے تھے، آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا تھا۔ بعض اوقات مجھے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر غصہ آ جاتا۔ یہ تمہاری بد اعتمادی کا اظہار ہے انطاریہ، گویا تمہیں میرے اوپر بھروسہ نہیں۔ ایک صبح میں نے اسے کہا، نہیں میرے محبوب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے اوپر مجھے مکمل بھروسہ ہے۔ یقین کرو، تم سے ملنے سے پہلے مجھے اپنی زندگی پر اس قدر پیار نہیں تھا۔
میں کسی بھی وقت موت کی آغوش میں چلی جاتی، لیکن اب میں لالچی ہو گئی ہوں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر ماری گئی تو تمہاری آغوش سے محروم ہو جاؤں گی۔ انطاریہ نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن تم یہ کیوں سوچتی ہو؟ میں نے کہا، تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ میں جانتی ہوں تم حکومتوں کو تہ و بالا کرنے کی قوت رکھتے ہو۔ کوئی شیر تمہارے مقابل آ جائے تو تم اس سے ایک باوقار مقابلہ کر کے اسے شکست دے سکتے ہو، لیکن اگر کوئی لومڑی عقب سے تم پر حملہ کرے اسے شرمندگی ہوگی۔ میں نے جواب دیا، میرے لیے تم ہر اس شخص کو قتل کر دو گے جو میری طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا، لیکن اگر خاموشی سے مجھے زہر دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ طاعاس ایک مکار بھیڑیا ہے۔ وہ اپنی تمام رانیوں میں سب سے زیادہ مجھے چاہتا تھا۔ میری جدائی نے اسے دیوانہ بنا دیا ہوگا۔ اس نے نہ جانے کہاں کہاں مجھے تلاش کیا ہوگا، نہ جانے اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور اب جب وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھے گا، لتاکا کو تمہارے ساتھ نہ پائے گا تو اس کی جو کیفیت ہوگی میں جانتی ہوں۔ ہاں میرے محبوب، اس کے چہرے کے عضلات میں صرف تھوڑا سا تناؤ پیدا ہوگا۔ وہ سلگتی ہوئی نگاہوں سے مجھے اور پھر تمہیں دیکھے گا، سرسری انداز میں میرے بارے میں معلوم کرے گا، اور پھر اس طرح نظر انداز کر دے گا جیسے اس واقعے کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہ ہو۔ لیکن میں جانتی ہوں حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ ان چند لمحات میں دل ہی دل میں خطرناک فیصلے کر لے گا، اور پھر کون ہے جو اسے ان فیصلوں سے روک سکے؟ وہ فیصلے اس قدر بھیانک ہوں گے کہ ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں گے، اور وہ سب کچھ ہو جائے گا جو تم مجھے مجبور کر رہی ہو انطاریہ، کہ میں طاعاس کی قلمرو میں جا کر سب سے پہلا یہ کام کروں کہ اس کی گردن اس کے شانوں سے اتار دوں۔ میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ تمہاری زندگی محفوظ رہے گی۔ ہاں، اگر تم فکر مند رہیں تو میری محبت کھو بیٹھو گی، کیونکہ یہ میری توہین ہے۔ اور انطاریہ سنبھل گئی۔ اس کے بعد خواہ مصنوعی طور پر ہو، وہ نڈر اور بے خوف نظر آنے لگی، تاکہ ہم نے طاعاس کی قلمرو کے پہلے نشان دیکھے۔ ہم طاعاس کے علاقے میں داخل ہونے والے تھے۔ دلیر آقا، طاعاس کی قلمرو کا پہلا نشان دیکھ کر اگناس نے کہا، ہم طاعاس کی قلمرو میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مجھے معلوم ہے آقا کہ آپ کی اعلیٰ ظرفی نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور میں ایک قیدی ہونے کے باوجود اس انداز میں یہاں تک آیا ہوں جیسے آپ کا دوست ہوں، اور میں نے کوشش کی کہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہوں۔ لیکن اب ہم ان لوگوں میں جا رہے ہیں جو باظرف نہیں ہیں۔ وہ ظرف کی باتیں نہیں سمجھتے۔ ان کی نگاہوں میں یہ قیدی کھٹکے گا کیونکہ اس کے جسم سے کوئی زنجیر بندھی ہوئی نہیں ہے۔ طاعاس اس قید پر شک کرے گا اور سوچے گا کہ شاید یہ میرا اور آپ کا گٹھ جوڑ ہے۔ چنانچہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے رسیوں سے باندھ دیں اور قیدی کی طرح لے چلیں۔ سنیں آقا، اگناس ناقابل تسخیر تھا۔ طاعاس کی فوجیں بھی اسے زیر نہ کر سکیں۔ وہ بھی خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، اور جب اسے زندگی میں پہلی شکست ہوئی تو وہ اچنبھے میں پڑ گیا۔ اسے اس انوکھے انسان سے دلچسپی ہو گئی جس نے اسے شکست دی تھی، اور پھر جب اس شکست میں کوئی شہ نہ رہا تو وہ انوکھا انسان اس کا ہیرو بن گیا۔ اب اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کرے تو یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوگی، اس لیے آقا میرے جسم سے رسیاں کس دیں۔ انطاریہ حیرت سے اگناس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں بھی اس گفتگو پر غور کر رہا تھا۔ بلا شبہ میں بھی یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ طاعاس اگناس کی اس قید کو شبہ سے دیکھے گا۔ چنانچہ میں نے اگناس کی بات مان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے گھوڑے سے اتر کر رسیوں سے اسے جکڑ دیا۔ انطاریہ کے چہرے پر ہمدردی اور تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ اگناس کی شرافت نے اس کے دل میں بھی جگہ کر لی تھی۔ دیو پیکر اگناس کا حلیہ ایسا نہ تھا کہ کوئی اسے دیکھتا اور پہچان نہ لیتا۔ آبادی کے پہلے فرد نے ہمیں تعجب سے دیکھا اور اس کے حلق سے ایک دوباڑ نکلی، اگناس اگناس اگناس، اور پوری آبادی میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ چاروں طرف دوڑ پڑے۔ گھروں کے جھروکوں سے آنکھیں آ لگیں۔ پھر لوگوں کو یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ اگناس رسیوں میں بندھا ہوا ہے۔ جو لوگ مجھے پہچانتے تھے وہ طرح طرح سے میرے نام کے نعرے لگانے لگے۔ کچھ لوگ میرے ساتھ ملکہ انطاریہ کو دیکھ کر انگشت بدنگاہ رہ گئے۔ بہرحال ہمارے طاعاس کی قلمرو میں داخلے نے لوگوں کی ذہنی حالت خراب کر دی تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ لوگ ہمارے چاروں سمت دوڑ رہے تھے، پیدل، گھوڑوں پر، آگے والوں کو اطلاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ اطلاع طاعاس تک پہنچ گئی۔
یقیناً تاآز بھی بھونچا رہ گیا ہوگا۔ اسے اس ناقابل یقین بات پر نہ جانے کس طرح یقین آیا ہوگا۔ بہرحال جب میں شہر پناہ کے پھاٹک پر پہنچا تو تاآز اپنے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ میرے استقبال کو موجود تھا۔ ہاں، اس کا چہرہ ان تمام کیفیات کا آئینہ دار تھا جو اگناس کو قیدی کی حیثیت سے اور انطاریہ کو میرے ساتھ دیکھ کر اس کے دل پر گزر سکتی تھی۔ مکار تاآز جہاں اپنے خوفناک دشمن اگناس کو بے بسی سے گھوڑے پر بیٹھے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، وہیں اپنی سب سے چہیتی ملکہ کو میرے ساتھ دیکھ کر اتنا ہی رنج ہوا تھا۔ تاہم اس نے چند لمحات میں خود کو سنبھال لیا اور میرے استقبال کے لیے گھوڑے سے اتر آیا۔ خوش آمدید طاقت کے بادشاہ، خوش آمدید اے ناقابل تسخیر انسان۔ ہاں، ہماری قوتوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ تو اگناس پر غالب آئے گا۔ ہمارا سایہ تیرے سر پر موجود تھا اور بھروسہ کر کہ تو نے اس سائے کے اثر سے اس قوی ہیکل دشمن پر فتح پائی جو تجھ سے کئی گنا زیادہ جسیم اور طویل ہے۔ تاآز کی خدمت میں اگناس کا تحفہ پیش کر کے میں خوش ہوں۔ تیرا دشمن موجود ہے تاآز، میں نے کہا۔ ہاں بہادر، تو نے وہ خدمت انجام دی ہے جو ہماری فوجیں نہ دے سکی تھیں۔ بے شک تو ان انعامات کا مستحق ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہماری بقیہ فوج کہاں ہے جو تیرے ساتھ نکل گئی؟ اس کے بارے میں تنہائی سے تجھے بتاؤں گا۔ تب قیدی کو سپاہیوں کے حوالے کر دے اور میرے ساتھ چل۔ اور ہاں، اگر مجھے شبہ نہیں ہے تو تیرے ساتھ لتاکا کے بجائے انطاریہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ بھی تنہائی میں بتائی جائے گی، میں نے کہا۔ سن تاآز، اگناس تیرا دشمن لیکن میرا قیدی ہے۔ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا ہم مل کر کریں گے، لیکن اس سے قبل اسے ایک باوقار قیدی کی حیثیت دی جائے گی۔ یہ میری خواہش پوری نہ ہوئی تو میرے اور تیرے درمیان سے دوستی کے رشتے اٹھ جائیں گے۔ مکار تاآز چونک کر میری شکل دیکھنے لگا، میرے الفاظ پر غور کرتا رہا، پھر اس نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، وہی ہوگا جو تو چاہے گا۔ اس نے شاہی دستے کے کمانڈر کو نزدیک بلایا اور اسے اگناس کے بارے میں ہدایت دینے لگا، اور یہ ہدایت اطمینان بخش تھی۔ میں نے اگناس کے چہرے پر ممنونیت کے آثار پائے۔ سپاہی قیدی کو لے کر چلے گئے اور میں انطاریہ اور تاآز کے ساتھ تاآز کے محل کی طرف چل دیا۔ محل کے سب سے خوشنما حصے میں تاآز ہمیں لے کر گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں تنہائی مل گئی۔ تاآز کی گہری نگاہیں بار بار انطاریہ پر پڑ رہی تھیں۔ وہ شاید اگناس سے زیادہ انطاریہ کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا، چنانچہ بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے یہی سوال کیا۔ میں یہ بعد میں پوچھوں گا بہادر کہ میری فوج کا کیا ہوا۔ میں لتاکا کے بارے میں بھی بعد میں سوال کروں گا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری پیاری ملکہ، میری سب سے چہیتی بیوی انطاریہ تمہیں کہاں ملی؟ اس کی اچانک گمشدگی نے میرے حواس معطل کر دیے۔ کون سی جگہ تھی جہاں میں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ بتاؤ تم نے اسے کہاں سے حاصل کیا؟ اس کی کہانی مختصر ہے تاآز، چند الفاظ میں سن لو۔ یہ مجھے پسند کرتی تھی، چنانچہ جب میں نے فوج کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا تو یہ خفیہ طور پر ایک سپاہی کے بھیس میں میرے ساتھ چل پڑی۔ لتاکا کے مرنے کے بعد اس کا بھید کھل گیا اور میں نے اس کی محبت قبول کر لی۔ میرے الفاظ سن کر انطاریہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سلسلے میں کوئی عمدہ سی بات سناؤں گا جس سے تاآز بھی مطمئن ہو جائے گا، اور کوئی ایسی صورتحال بھی نکل آئے گی کہ انطاریہ مستقلاً مجھے مل جائے۔ لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا اور جو حقیقت تھی وہی کہہ دی، اور بلا شبہ اس حقیقت کو سن کر تاآز کا چہرہ آگ کی طرح دہک اٹھا۔ کسی مرد کے لیے اس سے زیادہ توہین آمیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی عورت دوسروں کو اس پر ترجیح دے؟ آہ انطاریہ، تو نے یہ غداری کی ہے، تو نے اپنے معبود سے، اپنے شوہر سے یہ فریب کیا۔ میں تجھے فریب کی ایسی سزا دوں گا کہ زمین و آسمان کانپ اٹھیں۔ تاآز نے غضبناک لہجے میں کہا۔ کیا تو نے میرے الفاظ نہیں سنے تاآز؟ میں نے آخر میں کہا تھا کہ میں نے اس کی محبت قبول کر لی، اور جس کی محبت میں نے قبول کر لی، جسے میں نے اپنا بنا لیا، اس سے سخت لہجے میں بات کرنے والے ہمیشہ کے لیے قوت گویائی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو سن تاآز، سن اے احمق انسان، انطاریہ کو اگر تیری قلمرو میں کوئی تکلیف پہنچی تو تیرے ملک کی ایک بھی عمارت سلامت نہیں رہے گی۔ میں اس پورے شہر کو پتھروں کے ڈھیر میں بدل دوں گا، یہ میرا عہد ہے۔
ताआस चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। उसकी आंखों में आग रक़्सां थी, लेकिन वो मसलिहत कोश था और माहौल के मुताबिक खुद को बदलने में अपना सानी नहीं रखता था। चुनांचे मैंने एक गहरी सांस लेकर गर्दन झुका ली और फिर वो सर्द लहजे में बोला, लेकिन बहादुर, ये मेरी सबसे चहीती बीवी है। मैं इसे सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। इसने मुझसे गद्दारी की है, तुझसे भी कर सकती है। इसके अलावा तूने लताका को मांगा, मैंने उसे तेरे हवाले कर दिया और पूरे मुल्क के ताने सुने कि अब मैं बीवियां रखने के काबिल नहीं हूं और अपनी बीवी दूसरों के हवाले कर देता हूं। और अब अंतारिया के फसाने जुबान ज़दे आम होंगे तो लोग फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं ताआस, तू लोगों से कह सकता है कि अगनास की गिरफ्तारी से खुश होकर तूने अंतारिया मुझे बख्श दी, मैंने कहा, और ताआस किसी गहरी सोच में डूब गया। मैं इस शैतान सिफत बादशाह की दिली कैफियत बखूबी समझ रहा था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ न कर सकेगा। उसे मेरी क़ुव्वत का एहसास हो गया है। काफ़ी देर के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे लताका का हाल सुना, उस फ़ौज की दास्तान सुना जो तेरे साथ गई थी। फिर मुझे बता कि उनमें से कोई वापस क्यों नहीं आ सका। मुझे बता कि अगनास जैसे देव कामत पर तूने किस तरह काबू पाया। ताआस, तू खुद को खुदा कहता है, लेकिन अफसोस तुझे यह भी नहीं मालूम कि खुद तेरी कलमरों में, न सिर्फ कलमरों में बल्कि तेरी फ़ौज में अगनास के बेशुमार हमदर्द और खादिम मौजूद हैं। उन खादिमों को तेरा एतमाद हासिल है। क्या तेरी खुदाई तेरा साथ नहीं देती? ये तुम क्या कह रहे हो बहादुर? ऐसा नहीं हो सकता। ताआस मुठ्ठियाँ भींच कर खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ताआस, तू जानता है मैं झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं हूँ। अगनास की सल्तनत की तरफ मेरी रहनुमाई करने वाला तेरा रहबर गौरब अगनास का वफादार था। उसने मुझे और तेरी फ़ौज को वादी लर्जा में पहुंचा दिया, जो जलजलों की ज़मीन है और जहां दाखिल होने के बाद वापस निकलने का रास्ता तलाश करना नामुमकिन है। तब जलजले ने पूरी फ़ौज को आ लिया और जाकर देख कि हर चट्टान के नीचे तेरा एक आदमी मौजूद है। बचने वालों में सिर्फ मैं था और अंतारिया, जो चट्टान के साइबान में इत्तेफाक से बच गई थी। ओह, ये हमारे लिए अनोखा इंकिशाफ है, लेकिन अब क्या परवाह, अब तो अगनास हमारे कब्ज़े में है। लेकिन बहादुर, फिर तो तू तन्हा रह गया होगा। फिर इस गोश्त के पहाड़ को तूने किस तरह गिरफ्तार किया? इसका जवाब तुझे अंतारिया देगी, मैंने कहा। मैं इस बेवफा से मुखातिब नहीं हूं बहादुर। मुझे बता, तूने अगनास को कैसे काबू में पाया? तूने मेरी दोस्ती कबूल की है ताआस। सुन, हर चंद के मुझे लताका ने बता दिया था, पहले ही रात में बता दिया था कि तू क्या चाहता है। तेरी ख्वाहिश थी कि मैं अगनास के हाथों मारा जाऊं, या फिर अगर अगनास को ज़ेर कर लूं तो बहरहाल फिर तेरा एक दुश्मन रह जाएगा। गोया तू मेरे लिए भी मुखलिस नहीं था। लताका का ख्याल था कि मैं उसे लेकर खामोशी से तेरी कलमरों से निकल जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तू और तेरी फ़ौज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसलिए मैंने उसकी बात ना मानी और खुश होकर उससे कहा कि ताआस ने मेरी पसंदीदा औरत मुझे दे दी है, इसलिए मैं उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। मैं अगनास को उसका कैदी ज़रूर बनाऊँगा। तो सुन ताआस, तेरी नीयत भी साफ नहीं थी। जुल्म किसी एक ने नहीं किया है, और अब जबकि अंतारिया मेरी महबूबा है तो उसकी तौहीन करके मेरे गज़ब को दावत देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेगा। ये ज़्यादती है बहादुर। ताहम तूने जो कुछ किया है वो मेरे लिए इतना अहम है कि मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बता ए बहादुर की महबूबा, अगनास कैसे गिरफ्तार हुआ? ताआस की ये बेचारगी देखकर अंतारिया के हवास बहाल हो गए थे। उसके चेहरे से खौफ के आसार मिटते जा रहे थे। वो समझ चुकी थी कि ताआस मेरे सामने कितनी ही लाफ गुजाफ करे, लेकिन उसके जहन के गोशों में मेरा खौफ छुपा हुआ है और वो उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे वो संभल कर बोली। उस वक्त जब हमारी फ़ौज ख़त्म हो चुकी थी, हमने लरसते पहाड़ों की दूसरी तरफ जाने का रास्ता दरियाफ्त किया, और जब हम पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुँचे तो अगनास की फ़ौज हमारी मुंतज़िर थी। बहादुर और मैं अगनास के फ़ौजियों के साथ अगनास के सामने पहुँच गए। तब बहादुर ने अगनास से कहा कि वो ताआस के लिए उसे गिरफ्तार करने आया है, और ताआस के साथी बहादुर का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने पूछा कि बहादुर अगनास को किस तरह गिरफ्तार करके ले जाएगा।
تب بہادر نے کہا کہ اگر اگناس کی پوری قوم نے مداخلت کی تو وہ اس کی قوم کو قتل کر دے گا اور پھر اگناس کو گرفتار کر کے لے جائے گا۔ اس پر اگناس کی قوم مشتعل ہو گئی اور پھر اگناس نے تحقیر آمیز انداز میں اپنے ہتھیار بہادر کے سامنے پھینک دیے اور بہادر نے اس کے ہتھیاروں کو بچوں کے کھلونے ثابت کر دیے۔ تب اگناس خود اس کے مقابلے پر آیا اور بہادر نے اسے بھی عبرتناک شکست دی اور اس کے عہدے کے مطابق اسے باندھ کر لے آیا۔ تاس منہ پھاڑے یہ کہانی سن رہا تھا۔ انطاریہ کے خاموش ہونے کے بعد اس نے کہا، میں جانتا تھا، مجھے انتظار تھا، اور جب وہ آیا تو میں نے اسے پہچان لیا اور میں نے اس کا تھوڑا سا امتحان لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ بے شک اس کے علاوہ کون تھا جو اگناس کو شکست دے سکتا؟ میں خاموشی سے اس رنگ بدلتے خدا کو دیکھ رہا تھا جو پوری طرح قابو میں تھا۔ اس کی قلع بازیاں میرے لیے ناقابل دید تھیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اگناس کو کہاں قید کیا ہے تاس؟ یقیناً وہ ایسی جگہ لے جایا جائے گا جہاں سے وہ فرار نہ ہو سکے گا۔ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اسے کون سی سزا دی جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ صرف ایک رات، ہم نے اسے ایک رات کی زندگی بخش دی ہے۔ کل پورے ملک کے کاروبار بند رہیں گے، سب لوگوں کو شہر پناہ کے میدان میں لے جایا جائے گا اور پھر وہاں اگناس کی موت کو سزا دی جائے گی۔ بہادر، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دشمن کو مہلت ملے اور وہ اپنی رہائی اور حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی ترکیب سوچ سکے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر مسکراتے ہوئے تاس سے پوچھا، میرے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے تاس؟ تم میرے گہرے دوستوں میں شامل ہو گئے ہو۔ حسب وعدہ القرا کی حکومت تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہوگی۔ اگر تم وہ شرط پوری کرنے پر تیار ہو جاؤ تو کل اس میدان میں جہاں اگناس کو موت کی سزا سنائی جائے گی وہیں تمہارے القرا کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا، تاہم میں نے اس سے پوچھا، شرط کیا ہوگی تاس؟ تمہیں تاس کی خدائی تسلیم کرنا ہوگی، تمہیں میری معبودیت پر یقین لانا ہوگا۔ القرا کا شہنشاہ بننے کے بعد تمہیں روشنی کی پوجا طاقت کے ذریعے ختم کرنا ہوگی اور تاس کی معبودیت کا پرچار کرنا ہوگا۔ اور اگر میں تیری یہ بات ماننے سے انکار کر دوں تاس تو؟ میں نے پوچھا۔ تو مجھے بہت کچھ سوچنا پڑے گا، لیکن تم بھی غور کر لو، ابھی بہت وقت ہے، کل تک سوچ لو، اور اگر مزید وقت درکار ہو تو پھر کل یہ اعلان نہیں کیا جائے گا، کل کے بجائے کسی اور دن ہی صحیح۔ میں نے ایک گہری سانس لی، پھر گردن ہلاتے ہوئے میں نے کہا، ٹھیک ہے معزز تاس، کل اس میدان میں ہی میں بھی تجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگناس کی لاش پر کھڑے ہو کر دوسرے شہنشاہ کا اعلان ہو جائے، تاس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تاس، القرا والے میری شہنشاہیت کیسے تسلیم کر لیں گے؟ بہرحال ان کی بڑی قوت ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بات اسی وقت تک بگڑی ہوئی تھی جب تک اگناس ان میں موجود تھا۔ اگناس کی موت کی خبر ان کی کمر توڑ دے گی، اور ایسی صورت میں ہماری خوفناک لشکر کشی ان کے حواس گم کر دے گی، پھر وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے کہ ہماری وفاداری کا اعلان کر دیں۔ بہتر تاس، مجھے کوئی اچھی آرام گاہ بتا جہاں میں انطاریہ کے ساتھ آرام کر سکوں، میں نے کہا، اور تاس نے ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھا جنہیں میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا پروفیسر۔ نہ جانے کیا کیا تھا ان نگاہوں میں، خوف، نفرت، غم، غصہ۔ کس ڈھٹائی سے میں اس کی بیوی کو اپنی خلوت میں لے جانا چاہتا تھا، ایسی حالت میں جبکہ وہ برسر اقتدار تھا۔ یہ اس کا محل تھا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کیسی انوکھی بے بسی تھی، اور میں اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بالآخر ہوا وہی جو میں چاہتا تھا۔ تاس نے تالی بجا کر خادموں کو بلایا اور مجھے عمدہ سا کمرہ دینے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں پہنچ گئے۔ انطاریہ ہنستے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ آج تو بڑا عجیب دن گزرا بہادر، میری زندگی کا سب سے حیرت انگیز دن، اس نے کہا۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تاس،
اس سے زیادہ مغرور دنیا میں کوئی انسان نہ ہوگا، اس سے زیادہ شاطر کوئی نہ ہوگا، اس سے زیادہ کوئی ظالم نہ ہوگا۔ جو خود کو معبود کہتا ہے وہ دنیا کی ہر عورت پر اپنا حق سمجھتا ہے، اس کی عورت کو اس کے سامنے کوئی دوسرا خلوت میں لے جائے، وہ خود اس کے لیے خلوت مہیا کرے۔ نہیں نہیں بہادر، تاس کی کسی بات کو سچ نہ ماننا، بھول کر بھی یقین نہ کرنا کہ وہ تمہیں القرا کی حکومت بخش دے گا۔ وہ تمہارے خاتمے کے لیے البتہ کوئی بہتر ترکیب سوچے گا۔ اگناس کے بعد تم اس کے سب سے بڑے دشمن ہوگے۔ ایک دشمن کو اس نے تمہارے ہاتھوں شکست دے دی ہے، دوسرے دشمن کے لیے بھی اس کے شیطانی ذہن نے کچھ منصوبے بنائے ہوں گے، انتاریا نے کہا، اور میں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ اس مفرور، ظالم اور شاطر تاس کی زندگی کی شام قریب ہے انتاریا، تم خود دیکھو گی اس نے میرے خلاف جو بھی منصوبہ بنایا وہ کس طرح ناکام ہوگا، اسے شکست کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ آہ، تم اس کی آنکھوں میں غضب و غضب کے وہ رنگ نہیں دیکھ سکے بہادر جو تمہاری خلوت طلب کرنے سے پیدا ہوئے تھے۔ میں جان گئی، میں نے محسوس کر لیا کہ تاس تمہارے سامنے بے بس ہے، وہ تمہارے سامنے اپنی خدائی برقرار نہیں رکھ سکتا، اس لیے وہ تم سے کبھی خوش نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ مجھے بھی معاف نہیں کرے گا، وہ کینہ پرور انسان ہے، وہ ضرور مجھ سے اپنی بے عزتی کا انتقام لے گا، اور یہ بات ناممکن ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ تمہاری آغوش سے صرف ایک بار سیراب ہونے کے بعد دنیا میں کسی اور چیز کی آرزو ممکن ہے، انتاریا نے محبت سے میری گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، اور میں نے اس کی محبت کو خود میں جذب کر لیا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر ہم دونوں تھک کر سو گئے، اور پھر روشنی پھوٹ آئی۔ انتاریا نے مجھے جگایا، ہم نے غسل کیا، لباس پہنا، اور پھر تاس کے ساتھ ناشتے کے لیے نکل آئے۔ ناشتے کے کمرے میں آج تاس کے سوا کوئی نہ تھا، میری وجہ سے آج اس نے اپنی رانیوں کے ساتھ ناشتہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بلا شبہ میں اس سلسلے میں کافی خطرناک ثابت ہوا تھا۔ تاس اگر اپنی رانیوں کو میرے سامنے نہ لاتا تو اسے اپنی 2 رانیوں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے، چنانچہ اس نے اس غلطی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ کون جانے کون سی رانی مجھے پسند آ جائے یا کون سی رانی مجھے پسند کر لے۔ تاس نے مصنوعی خوش اخلاقی سے میرا استقبال کیا، اور پھر ہم ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد تاس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کیا فیصلہ کیا بہادر؟ میرا خیال ہے ہمارے فیصلوں کے انکشاف کے لیے وہ میدان مقرر کیا گیا ہے جہاں اگناس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں، میں نے اپنے طور پر تم سے معلوم کیا تھا، تاس نے کہا۔ ابھی میرا فیصلہ سفینہ راز ہے، میدان ہی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں، اگناس کو سزائے موت دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ پورے ملک کے لوگ متوقع ہیں کہ ہم اسے کوئی دلچسپ سزا دیں گے۔ میں نے اس کی سزا کے 3 دور رکھے ہیں، ان میں سے وہ کسی بھی دور کا شکار ہو جائے۔ مثلاً، میں نے پوچھا۔ اول، 50 خوفناک قیدی جن سے کہا جائے گا کہ انہیں اسی طرح رہائی مل سکتی ہے کہ وہ اگناس کو تلواروں سے قتل کر دیں۔ یہ قیدی اگناس پر حملہ آور ہوں گے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو میری قلمرو کا سب سے خوفناک ہاتھی بوچھک، جو قوی ہیکل ہونے میں اپنی مثال آپ ہے، اس پر حملہ آور ہوگا اور اس کے جسم کو کچلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر بوچھک بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر تیر اندازوں کا ایک ٹولہ اس پر تیر اندازی کر کے اس کے پورے جسم کو چھلنی کر دے گا۔ تاس نے بتایا، لیکن میں بھی اسے اس کی مکاریوں سمیت خاک میں ملانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تاس داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس مکار شخص کو قبل از وقت ہوشیار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے ایک طویل سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تاس، اس بار تیرے جو پروگرام ہوں گے تو نے ان پر غور کر لیا ہوگا۔ میں صرف تیری وفاداری چاہتا ہوں بہادر، القرا کے شہنشاہ کی حیثیت سے تیری جو قدر و منزلت ہوگی اس کا ابھی تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم صرف القرا تک محدود نہیں رہیں گے، القرا کے قرب و جوار میں دوسری بہت سی آبادیاں ہیں جو تیرے جیسے ناقابل تسخیر انسان کے قدموں کی منتظر ہیں۔ تو تاس کی خدائی کو پورے خطۂ ارض پر پھیلا دے، تاس تجھے عزت بخشے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا،
ناشتہ ختم ہونے کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ تب طاس نے مجھ سے پوچھا، اگر تو مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیتا بہادر، تو میں زیادہ خوشی کے ساتھ قتل کے میدان میں جا سکتا تھا۔ تاہم میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تو مجھ سے تعاون کرے گا۔ میں تیرے لیے خلت بھجوا رہا ہوں بہادر۔ آج تو میرا تیار کروایا ہوا لباس پہن کر میری جیسی گاڑی میں سوار ہو کر لوگوں کے سامنے جائے گا، تاکہ لوگ القرا کے شہنشاہ کو پہچان لیں۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ تب ہم یعنی میں اور انطاریہ اپنے کمرے میں واپس چلے آئے۔ طاس میرے فیصلے پر دل ہی دل میں بہت بے چین تھا، جس کا اندازہ میں نے بخوبی لگا لیا تھا۔ کمرے میں آ کر انطاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، در حقیقت تمہارے سلسلے میں طاس کو بہت سی کڑوی گولیاں نگلنی پڑ رہی ہیں۔ بلا شبہ وہ جتنا بے بس اب ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ لیکن تم میدان میں کیا اعلان کرو گے بہادر؟ میدان کی بات میدان میں ہوگی۔ ذاتی طور پر میں طاس کی خدائی قبول کرنے کو تیار ہوں، اگر وہ میری ایک شرط پوری کر دے، اور یہ شرط میں اسے میدان میں ہی بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چند خادم سروں پر تھالیاں اٹھائے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ان میں میرے اور انطاریہ کے لیے زرنگار لباس رکھے ہوئے تھے۔ بڑے حسین اور بڑے قیمتی لباس تھے، یہ جو شاید طاس نے اپنی نگرانی میں تیار کرائے تھے۔ بہرحال میں نے طاس کا یہ تحفہ قبول کر لیا۔ خدام چلے گئے تو انطاریہ نے پیار بھرے انداز میں یہ لباس مجھے پہنایا اور مجھ پر نثار ہونے لگی۔ پھر میرے کہنے سے اس نے بھی اپنا لباس پہن لیا اور ہم دونوں تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ وقت ہو گیا، سپاہیوں کی ایک پوری فوج میری خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ سب نئے اور چمکدار لباس پہنے ہوئے تھے۔ ایسے لباس پہلے یہاں نہیں پہنے جاتے تھے۔ اس دستے کے سربراہ نے میری تعظیم کی اور گویا ہوا، القرا کے شہنشاہ، ہم تیرے خادم، تیرے جانثار ہیں۔ ہم القرا کے سپاہیوں کے لیے نئے لباس لائے ہیں، تاکہ لوگ القرا کے شہنشاہ کو بآسانی شناخت کر لیں۔ باہر سواری تیار ہے، خداوند طاس اپنی سواری میں کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے انطاریہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گیا۔ میرے جانثار میرے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ باہر لوگوں کا ازدحام تھا۔ طاس مختلف لباس والے سپاہیوں کے ساتھ 8 گھوڑوں والی سیاہ رنگ کی گاڑی میں کھڑا تھا۔ اس سیاہ گاڑی میں لگے ہوئے گھوڑوں کے رنگ گہرے سیاہ چمکدار تھے۔ اس کے فوجی دستے کے لوگوں کے گھوڑے بھی سیاہ تھے۔ اس سے کچھ دور ہٹ کر سفید گھوڑوں والی ایک خوبصورت سفید رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی کے پیچھے میرے فوجی دستے بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ طاس کے دل کی کیفیت کچھ بھی ہو، لیکن اس نے میری عزت افزائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن پروفیسر، میری نگاہوں میں یہ معمولی حرکتیں کیا حیثیت رکھتی تھیں؟ نہ ہی میں اتنے کمزور ذہن کا انسان تھا کہ ان باتوں سے متاثر ہو جاتا۔ اگناس کی آنسو بہاتی قوم مجھے یاد تھی، اور اگناس کے اعلیٰ ظرفی کو میں فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ طاس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیاہ کپڑا بلند کیا اور اس نے نوجوانوں سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میری گاڑی بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس طرح ہم میدان کی طرف چل پڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم میدان کو دور سے دیکھ سکتے تھے۔ انسانوں کا ٹھاٹیں مارتا ہوا سمندر تھا، جو نہ جانے کہاں سے ابل پڑا تھا۔ شاید طاس کی قلمرو کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب فیل پی کر اگناس کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ راستہ صاف ہونے لگا۔ لوگ طرح طرح کے نعرے لگا رہے تھے۔ عورتیں، لڑکیاں، بوڑھے، جوان، بچے سب خوشی سے سرشار تھے۔ میدان کے ایک سرے پر آرائشی محراب بنائے گئے تھے اور عارضی عمارتیں کھڑی کر دی گئی تھیں جو ہمارے لیے تھیں۔ اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ ہم ان عمارتوں کے قریب پہنچ گئے، اور پھر ہماری گاڑیوں کے آگے دیو ہیکل مرد، جن کے اوپری جسم ننگے تھے، گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل جھک گئے۔ میں نے طاس کی طرف دیکھا۔ طاس نے بڑے فخر سے جھکے ہوئے آدمی کی پشت پر پاؤں رکھا اور نیچے اتر آیا، گویا اس سے سیڑھی کا کام لیا گیا تھا۔ میری گاڑی کے نیچے جھکا ہوا آدمی منتظر رہا، لیکن میں نے دروازہ کھولا اور اس کی پشت سے پھلانگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ پھر میں نے اس کی پشت پر تھپکی دی اور اسے کھڑا ہو جانے کا اشارہ کیا۔ سیڑھی بنا ہوا شخص ہٹ گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کے سہارے سے انطاریہ کو اتارا۔ دوسرے لوگ تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ طاس نے بھی شاید یہ منظر دیکھا تھا اور اسے پسند نہیں کیا تھا۔ ہم الگ الگ محرابوں میں داخل ہو کر اندر پہنچ گئے۔ لوگوں کا ہجوم ایک نظر مجھے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ بہرحال
زر نگار تختوں میں سے ایک پر تاآس، دوسرے پر میں انطاریہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تاآس میری خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تمام کام وہ کیے تھے جو اس نے خود اپنے لیے کیے تھے۔ وہ مجھے اپنے برابر کا درجہ دے رہا تھا۔ لوگ نعرے لگاتے رہے اور پھر اچانک ایک خوفناک شور و غل ہوا۔ لکڑی کے ایک بہت بڑے پنجرے کو بہت سے گھوڑے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے، اور درختوں کے موٹے تنوں کو جوڑ کر بنائے گئے اس پنجرے میں خوفناک جسامت والا اگناس بند تھا۔ وہ پنجرے کے ایک کون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں اس دلیر انسان کی بے بسی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جو ہی اگناس میدان میں داخل ہوا، لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ لوگ سانس روکے اس انسان کو دیکھ رہے تھے جسے انسان سمجھنا بھی مشکل تھا۔ پنجرہ میدان کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ لوگ اب بھی خاموش تھے، مجمع پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ تب تاآس اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور پورا مجمع پتھر کی طرح ساخت ہو گیا۔ تاآس کے بندوں، تاآس تمہارا معبود تمہارے سامنے روشنی کے پرستاروں کو لے آیا ہے۔ ہاں، طلوع کے پجاری اپنے نجات دہندہ کو میری قید میں دیکھ کر سمجھ چکے ہوں گے کہ تاآس عظیم ہے، کوئی قوت اس کے مقابل نہیں۔ تاآس جب چاہتا ہے روشنی فنا ہو جاتی ہے، وہ جب چاہتا ہے ایک طاقتور جیالے کو طلب کرتا ہے۔ بلندیوں سے آنے والا اگناس کی پوری فوج کو شکست دے کر اگناس کو مردہ گدھے کی طرح ڈھو لاتا ہے۔ یہ وہی اگناس ہے جس کی قوت کے گیت بنائے گئے ہیں۔ دیکھو کس طرح یہ پنجرے میں بند ہے، اور اسے پنجرے میں بند کر کے لانے والا وہ بہادر جو مستقبل میں القرا کی سلطنت سنبھالے گا۔ ہاں، یہ روشنی والوں کی قسمتوں کا مالک ہوگا۔ یہ انہیں روشنی کے بھنور سے نکال کر تاآس کی امان میں پہنچا دے گا، اور پھر ہماری قلمرو وسیع تر ہوگی۔ نہ صرف القرا بلکہ قرب و جوار کے دوسرے علاقوں پر بھی ہماری خدائی ہوگی۔ تاآس خاموش ہو گیا اور لوگ کان پھاڑنے والے نعرے لگانے لگے۔ وہ میری شان میں گیت گا رہے تھے اور اچھل اچھل کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ بمشکل تمام یہ ہنگامہ فرد ہوا تو پھر اگناس کے پنجرے کے دروازے کو کھول دیا گیا اور اگناس کو باہر لے آیا گیا۔ پنجرہ ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا۔ تاآس ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اگناس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا اگناس؟ نہیں تاآس، تو نے کب اور کس سے سنا کہ میں نے خود کو ناقابل تسخیر سمجھا؟ اگناس نے بھاری آواز میں کہا۔ کیا تو نے میری فوج سے جنگ کر کے تنہا اسے شکست نہیں دی؟ تاآس نے پوچھا۔ ہاں، تیری فوج بزدل اور کمزور تھی، وہ میرے مقابلے کی تاب نہ لا سکی، اگناس نے کہا۔ بکواس! کیا میرے ایک آدمی نے تجھے زیر نہیں کر لیا؟ تاآس، کیا وہ شخص تجھے خدا مانتا ہے؟ اگناس نے ایک خوفناک سوال کیا۔ تاآس اس سوال پر گھبرا گیا تھا، لیکن پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات وہ خود بتائے گا، لیکن تجھے اس سے کیا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو جھوٹا خدا ہے، تو ایک عام انسان ہے جو کسی پر فوقیت نہیں رکھتا۔ دیکھنا، تو بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا، پھر تو کیسا خدا ہے؟ ہاں، اس نے مجھے زیر کیا، میں نے اس سے قول ہارا تھا اور میں قول نبھانے چلا آیا، وہ میرا آقا بن گیا تھا۔ تیرے یہ معمولی سپاہی مجھے قید نہیں رکھ سکتے تھے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ لکڑی کا یہ پنجرہ میرا قید خانہ بن سکتا تھا؟ یہ تیری بھول ہے تاآس۔ اگر میرا آقا مجھے حکم دے تو میں اس پنجرے کی سلاخوں کو تنکوں کی طرح توڑ کر پھینک دوں گا۔ خوب خوب، تو یوں سمجھ لے اگناس، اگر تو تاآس کی خدائی کو سچ مان لیتا تو آج تیرا یہ حشر نہ ہوتا۔ بہرحال روشنیوں کو پکار تاکہ وہ تیری مدد کریں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو جائے گا۔ روشنی ہماری زندگی کا تعین کرتی ہیں، موت و زیست کا مسئلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس کے نام پر مروں گا، اگناس نے کہا۔ تو مر، اور مرنے کے بعد بھی اذیت میں مبتلا رہے۔ تاآس نے ایک انگوٹھا بلند کیا اور کسی کونے سے ڈھول کی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی 50 قیدی چمکدار ہتھیار لیے میدان میں اتر آئے۔ یہ سب کے سب دیو ہیکل اور خون خوار تھے۔ تاآس کے ایک آدمی نے اونچی جگہ کھڑے ہو کے کہا، جنگجو بہادر، تمہارے سامنے گوشت کا پہاڑ کھڑا ہے،
اپنے دھار والے ہتھیاروں سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دو۔ اگر تم اس سے کامیاب ہو گئے تو تمہیں آزادی بخش دی جائے گی۔ تاس تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم آزاد انسان کہلاؤ گے۔ اپنی پوری قوت صرف کر دو، تمہیں اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ اور قیدیوں کے دانت نکل پڑے۔ تب اگناس نے میری طرف دیکھا اور بولا، آقا تو فاتح اگناس ہے، میں صرف تیرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو اگر حکم دے تو میں ان کے ساتھ جھک کر بیٹھ جاؤں گا تاکہ انہیں مجھے قتل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ ان سے جنگ کرو اگناس، اگر یہ تمہارے اوپر قابو پالیں تو ان کا حق انہیں مل جائے گا، اور اگر یہ تیرے ہاتھوں مارے گئے تو زندگی کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، موت میرا مقدر ہے آقا، یہ زندگی کے لیے جنگ کریں گے، میں ان کی زندگی کیسے چھین سکتا ہوں؟ تاہم اگر یہ تیرا حکم ہے تو میں تیار ہوں، اگناس نے کہا، اور پھر اس نے اپنے شاخوں جیسے ہاتھ پھیلا دیے اور 50 لڑاکے اس کے چاروں طرف بکھر گئے۔ لوگ دلچسپی سے یہ خونی مقابلہ دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر جو ہی تاس نے اپنا انگوٹھا نیچے کیا، لڑاکے اگناس پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنے تیز ہتھیار اگناس کی طرف جھکائے اور اگناس نے کمال پھرتی سے جھکائی دے کر ان کے وار خالی کر دیے۔ ایک لڑاکے کی گردن اس کے مضبوط پنجے میں آ گئی اور اس نے ہلکے سے کھلونے کی طرح اسے بلند کیا۔ دوسرے لمحے وہ لڑاکا اپنے ساتھیوں پر جا گرا۔ اس کا لمبا نیزہ اگناس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اگناس نے اس نیزے کو لاٹھی بنا لیا